الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حق زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے غروب ہو جائیں گے تو یقیناً ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں گے، یعنی علماء حق نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور یہ بات طے ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، اور مادی اسباب کی دنیا میں جہاں مختلف گروہوں کو کائنات کے اس سب سے عظیم کام کے لیے چنا ہے، یعنی اپنے دین کے پیغام کی ترویج و اشاعت کے لیے چنا، وہیں گروہ محدثین کو بھی اس بات کی توفیق دی کہ وہ کتاب و سنت کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی ہر ممکن خدمت کریں۔ چنانچہ ناظرین، طلب علم سے لے کر تدوین حدیث کے مختلف مراحل تک کتاب و سنت کو صحیح سندوں کے ساتھ روایت کرنے اور ان کو صحیح معنی اور مفاہیم کو ساتھ بیان کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی جد و جہد میں اس گروہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ بڑا کیٹیگوریکل میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج یہ جو ساری ہمارے پاس، یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے خزانے پہنچے ہوئے نا صاحب، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کا بڑا کردار ہے اور بڑا بڑا احسان ہے، جس کو یقیناً ہمیں اکنالج بھی کرنا چاہیے اور پھر ان سے استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ یعنی محدثین اعظام اور علماء کرام کا ناظرین یہی منتخب کردہ گروہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور امت مسلمہ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے دن رات جد و جہد مسلسل کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس عظیم ترین کام کے لیے چنا، جن کا کام اور جن کا فیضان رہتی دنیا تک جاری رہنا ہے۔ انہی میں ایک عظیم الشان اور جلیل القدر محدث صاحب سنن نسائی حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب المعروف امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، بات یہ ناظرین، تیسری صدی ہجری میں سرزمین نساء کے افق پر طلوع ہونے والے سلسلہ محدثین کی حسین کڑی اور خدمت حدیث کی انتہائی اہم ترین لڑی حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، وہ کمال ہستی ہیں صاحب، وہ شاہکار ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کے لیے باقاعدہ چنا، یعنی سلیکٹڈ ہے، نومینیٹڈ ہے، منتخب کردہ ہیں۔ پھر خدمت حدیث کے بدلے میں ناظرین وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ سنن نسائی پوری دنیا میں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور یہ میرا وجدان کہتا ہے اور عقل بھی شاید اس بات کو تسلیم کرے کہ ریشنلی بھی یہ بات پروو ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر لمحے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی اور سنی جا رہی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے ناظرین تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث کی خدمت گزاری کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہر پل ہر لمحہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب کو بلند سے بلند ترین کرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید ائمہ سے علم کے موتی سمیٹنے والے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی حیات طیبہ علم کے حصول کے لیے جد و جہد مسلسل سے عبارت ہے، جنہوں نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، سماع حدیث میں وقت گزارا اور ماہر ائمہ سے ملاقاتیں کی اور ان سے باقاعدہ علم کے موتی سمیٹے۔ یہ آسان کام صاحب نہ تھا۔ یہ جو کتب آج ہماری یوں کہیے کہ لائبریریز میں موجود ہے نا بنیادی طور پہ، اس کے پیچھے ایک طویل داستانیں موجود ہیں صاحب، بڑے بڑے اسفار موجود ہیں، بہت جد و جہد مسلسل ہے، بڑی محنتیں ہیں صاحب، اور یوں کہیے کہ ان محنتوں کے بعد خاص طور پہ تقوی اور اخلاص کی بنیاد پہ، یعنی للہیت کے تحت جس انداز سے انہوں نے کام کیا ہے صاحب، وہ رہتی دنیا تک روشن ترین مثالیں ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ناظرین علماء اور رواں کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور آپ سے احادیث روایت کی جن کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بے شمار لوگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی حفاظت و تدوین کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل پر بھی ناظرین بڑا سرمایہ چھوڑا ہے، اور فہم حدیث کے سلسلے میں بھی آپ کی کوششوں سے مسئلہ
مسلک سلف ہمیشہ ہم تک پہنچتا رہا اور پہنچتا رہے گا. صحیح اسلامی عقائد کو بھی آپ نے امت تک پہنچایا. اسی وجہ سے سنن نسائی کی افادیت جو ہے وہ مسلم ہے, اور عقیدہ سلف کی اشاعت اور رد بدعت کی شہرت کی وجہ سے ناظرین آپ کو امام دین اور امام المسلمین کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے. بلکہ سنن نسائی کے لیے ناظرین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں یہ بہترین تصنیف ہے, اس سے قبل ایسی کتاب موجود نہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا, اور یہ ظاہر ناظرین یہ کمال لوگ ہوتے ہیں صاحب, کمال لوگ ہوتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کام ان سے بہت بڑا لینا ہوتا ہے تو پھر یقیناً صلاحیتیں بھی ان کو ویسی عطا کرتا ہے کہ یہاں تک کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امام مسلم سے بڑا, یعنی امام مسلم سے بڑا حافظ حدیث آپ کو قرار دیا ہے. ابن یونس مصری کہتے ہیں کہ نسائی امام حدیث, ثقہ, عادل اور حافظ ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ علم و دین کی یعنی امامت کی شہرت کی وجہ سے معمر شیخ الحدیث بھی کہلاتے ہیں. اسی لیے آپ کے علوم و فنون سے استفادہ کے ساتھ ساتھ طلباء آپ کے پاس اس واسطے بھی بکثرت آتے تھے تاکہ ان کی سند عالی ہو جائے. آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں. چونکہ ظاہر شخصیت بہت بڑی ہے, ورع و تقی کمال ہے آپ کا, عبادات اور زہد کا کیا ہی معاملہ ہے آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں اور آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے, محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں محترم مہمانان کو خوش آمدید اور السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے. کیا کمال ہستی ہیں صاحب, اور یہ تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امت پہ بہت احسانات ہیں ایسی ہستیوں کے. میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کے انٹروڈکشن سے آغاز کرتے ہیں, اور جو ایسی ہستیوں کے ابتدائی حالات ہوتے ہیں وہ بڑے انسپریشنل اور موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں, تو اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. ابتدائی حالات, اور ظاہر خاص طور پہ جو اس زمانے, آج تو بڑا مطلب عام ہے نا سارا معاملہ, بڑا آسانی سے ہم ایکسپلور کر لیتے ہیں چیزوں کو. اس زمانے میں تحصیل علم کے لیے اسفار, اور اسفار بھی کتنے طویل اور کس طرح سے, پلیز آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحہ ستہ یعنی احادیث مبارکہ کی 6 صحیح ترین جو کتب ہیں ان میں جس کتاب کا شمار ہوتا ہے وہ ایک کتاب سنن نسائی بھی ہے جس کے مؤلف کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور جب ہم امام نسائی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا نام ہمارے مد نظر اور ملوز خاطر ہونا چاہیے. آپ کا نام احمد ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا نام شعیب ہے, تو یوں آپ کا نام احمد بن شعیب ہوا, اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ذکر کی گئی. چونکہ آپ کی جو ولادت ہے وہ خراساں کے شہر اور علاقے نسا میں ہوئی تو اس وجہ سے آپ نسائی کہلائے, اور اسی وجہ سے آپ کی جو سنن ہے اس کو بھی ہم سنن نسائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اب ان کا نام گویا کہ ایک طرح سے ہمیں پیچھے نظر آتا ہے, ان کی پہچان آپ کا علاقہ ہی بنا اور آپ امام نسائی کہلاتے ہیں, اور اپنی سنن کے اعتبار سے بھی صاحب سنن نسائی قرار دیا جاتا ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دور ہے, آپ کی جو ولادت ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ ولادت 214 ہجری میں ہے, بعضوں نے کہا 215 ہجری میں. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں 3ری صدی ہجری نظر آ رہی ہے, اور اس دور میں کام کو منوانا اور اپنا لوہا منوانا اس اعتبار سے مشکل اور ایک دشوار امر نظر آتا ہے کہ اس دور میں بہت بڑی بڑی ہستیاں اور اسی ڈومین میں یعنی علم حدیث میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. یعنی امام مسلم اور امام بخاری جیسے افراد امام نسائی کے معاصرین ہیں, ہم عصر ہیں, تو ان کے درمیان اپنے آپ کا لوہا منوانا اور صحیح ترین کتب میں اپنی کتاب کو شمار کروانا, یہ یقیناً امام نسائی کے علمی مقام, ان کے مرتبے اور ساتھ ساتھ اس علم پر جو ان کا رسوخ تھا اس پر کامل دلیل اور کامل ثبوت ہے. اس پر مزید جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ نے جب علم حدیث کو اپنا مرکز اور محور بنایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کو اپنے لیے باعث برکت اور باعث سعادت تصور کیا, تو اس میں بھی آپ نے پرٹیکولرلی کچھ ڈومینز کو اختیار کیا. اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جرح و تعدیل میں آپ اپنا ملکہ رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نقد رجال جو ہے اس پر بھی آپ نے دسترس حاصل کی اور آپ کے نقد رجال کو ایک اتھارٹی کا درجہ دیا جاتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں تو کیسے؟ جی, جرح و تعدیل سے مراد یہ ہے کہ جب ہم راویوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اور حضور کا فرمان جو ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے، درمیان میں جتنے افراد ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں جرح کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کے ایک پیمانے پر انہیں تولا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آگے حضور کا فرمان بیان ہونا ہے اس کو کس رتبے اور کس مقام پر ذکر کرنا ہے. یعنی جرح سے مراد آرگومنٹ، مطلب ان جو بزرگ ہستیاں ہیں ان پر آرگومنٹ ہو رہا تھا اور ان کا اتھینٹسٹی کے بارے میں. بالکل بالکل. اور پھر اس کے ساتھ نقد رجال کا تعلق اسی کے ساتھ ہی جڑتے ہوئے نظر آتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہم پہلے بھی بہت سارے محدثین کی جب ہم نے بات کی ہے تو وہاں علل حدیث کی ہم نے بات کی، اور یہ یہاں پر امام نسائی بھی نظر آتے ہیں کہ آپ نے حدیث کے علل پر کام کیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شفافیت کو مزید نکھار کر بیان کیا اور امت تک حضور کا خوبصورت فرمان آگے پہنچایا. اچھا، پھر ایک بات اور بھی حصے مشترک کے طور پر ہمیں محدثین میں نظر آتی ہے کہ جو بھی آپ کو محدث نظر آئیں گے ان کی زندگی میں اسفار کی کثرت نظر آتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آج کا دور ہے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حدیث سے محبت اور اس حدیث کو صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کی احتیاط کے سبب سے بزرگوں نے ایک ایک حدیث کی سماع کے لیے اور اس کی سماعت کے لیے دور دراز کے اسفار کیے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار بھی چونکہ طبقہ محدثین میں ہوتا ہے تو آپ کے اسفار بھی ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو ابتدائی جو آپ نے علوم حاصل کیے وہ تو آپ نے اپنے شہر میں ہی اپنے اساتذہ سے حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں علمی مراکز تھے آپ نے ان کی جانب رجوع کیا ہے اور وہاں تشریف لے کر گئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے خراسان میں بلخ کا ایک شہر تھا بغلان، وہاں آپ نے رخ کیا، اور جب آپ بغلان تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اور وہاں آپ نے حضرت قتیبہ بن سعید کے پاس 1 سال 2 ماہ کے قریب اکتساب فیض کیا. پھر وہاں سے آپ کثرت احادیث کو روایت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور طالبان حدیث کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید دور دراز علاقوں میں، جن میں خاص طور پر مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے عظیم اسفار اختیار کیے. پھر خاص طور پہ عراق میں کوفہ، اور پھر اس کے بعد جو بصرہ ہے، پھر شام، جزیرہ، خراسان اور دیگر سرحدی علاقوں کی جانب آپ گئے، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پر بزرگ موجود ہیں اور ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو اس حدیث کے سماع کے لیے آپ نے ان اسفار کو اختیار کیا، اور یہی سفر آپ کی پہچان بنے اور آپ کے اس علم کے رسوخ کا ذریعہ اور سبب. اور کمال یہ اس میں علامہ صاحب خاص طور پہ کہ یہ صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی آج کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس وقت ٹریولنگ انتہائی مشکل ترین کام تھا، اور ٹریول کر کے کسی علاقے میں جانا کوئی آسان نہ تھا. لیکن وہی بات کہ جب للہیت ہوتی ہے اور کاز بہت بڑا ہوتا ہے، مشن بہت بڑا ہوتا ہے یا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، پھر ظاہر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات خاص طور پہ یہ ایک بڑی طے شدہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمیشہ اساتذہ بنا کرتے ہیں، ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جب اسٹوڈنٹ کا قد بڑا ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیچھے جو اس شخصیت کو انگلی پکڑ کے چلانے والے بنیادی طور پہ کون تھے جنہوں نے تراش خراش کی، کون تھے جنہوں نے نکھارا اور پھر مجسم کر کے جو ہے وہ سامنے پیش کر دیا. اچھا، اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے، اگین وہی بات ہے کہ جب وہ ٹرانسفر کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں پھر وہ حوالہ بن جایا کرتے ہیں کہ کن کو جو ہے منتقل کیا. تو ذرا آئیے نا ان کے اساتذہ اور تلامذہ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بتائیے مقام مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. سبحان اللہ، کیا ریلیونٹ بات ہے. ہم سے ہماری بات کو سنا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. اور یہ ایک بات کے بارے میں تو جنہوں نے باتوں کی باتیں پہنچائی اور جنہوں نے اس کو اس قدر مشقت کے ساتھ جمع کیا ہے، واہ واہ واہ، اور پھر پوری دنیا میں اس فن کو ایسا پھیلایا کہ آج ہر کوئی جو درس نظامی کرتا ہے، دورہ حدیث کرتا ہے، اس نصاب میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شامل ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ میں نے ابتدا میں عرض کیا اور اس پہ آپ ذرا کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، بلکہ یہ ریشنلی بھی مطلب بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ دنیا میں جو ہے دن کہیں رات، کہیں دن کہیں رات، کہیں تو یہ اس وقت کہیں نہ کہیں امام نسائی کی سنن نسائی جو یقیناً درجات کی بلندی ہر وقت ہو رہی ہے. جنید بھائی، صرف اس کو پڑھا نہیں جا رہا بلکہ ان احادیث کے مطالعے کے بعد اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی اس پر عمل کیا جا رہا. تو گویا کہ قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے جو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جاری ہو گیا. آپ کے اساتذہ کی بات کی گئی تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے اساتذہ کے لیے مشیخۃ النسائی کے نام سے ایک کتاب رقم فرمائی،
اور تقریباً 270 اساتذہ کا ذکر امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنی کتاب میں اپنے قلم سے فرمایا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ بن عبداللہ نیشاپوری ثقۃ مامون، اپنے استاد کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ محمد بن نضر بن مصاور مروزی لا باس بہ، محمد بن حاتم بن نعیم مروزی ثقۃ، محمد بن ادریس ابو حاتم رازی ثقۃ، محمد بن عمر بن علی بن مقدم بصری لا باس بہ، محمد بن رافع نیشاپوری ثقۃ مامون، محمد بن یحییٰ ابو علی ثقۃ، محمد بن ابان بلخی ثقۃ، اور محمد بن علی بن میمون۔ آپ ان تمام کے بارے میں فرماتے ہیں صدوقون۔ یہ صرف 10 نام میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، آپ نے اپنے 270 محدثین کا۔ جنید بھائی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں جب کوئی لڑکا طالب علم کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ جن اساتذہ سے بطور شیخ الحدیث استفادہ کرتا ہے ان کی تعداد بہت ہوا تو 2 یا 3 یا 4، لیکن امام میکسیمم اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 270 سے زائد محدثین سے استفادہ کر رہے ہیں، عقل سے ماور، اور جن میں اکابرین میں حضرت امام ابو داؤد سجستانی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ اپنے ایک استاد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ نے خراسان سے حصول علم کا آغاز کیا، کیونکہ خراسان افغانستان کا ہارٹ آف افغانستان ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کے عہد سے یعنی اسلام خراسان اور افغانستان میں پہنچا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب صحابہ کرام سے تابعین اور پھر اتباع تابعین تک جو احادیث منتقل ہوئی ہیں، یہ دور علوم کی تدوین کا دور کہلاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک مرتبہ پھر اسلام جو اٹھے گا، دوبارہ اسلام اٹھے گا، اور حدیث میں اس مقام کی بشارات ذکر ہوئیں۔ تو حدیث میں یعنی جب اس مقام کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں تو غور کیجئے کہ علوم کو مدون کیا جا رہا ہے، وہ احادیث جو ابھی صحابہ کے سینوں سے ابھی آگے سینوں میں منتقل ہو کر اب سفینوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس عہد میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ان اساتذہ سے استفادہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان سے آگے بڑھ کر آپ جب مصر پہنچے تو امام حارث بن مسکین کے پاس پہنچے، تو آپ کا لباس کیا ہوتا تھا؟ آپ ایک قبا اور ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور وہ قاضی مصر تھے۔ تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں استاد مجھے کسی حکومت کے عہدے میں مجھے وہ فائز نہ کر دیں، تو حکومت کے عہدے سے بچنے کے لیے آپ استاد کی خدمت میں بالکل آخر میں دروازے کے باہر ہو کر پردے کے اندر بیٹھ کر احادیث کا سماع کرتے تھے، اور جب روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اخبرنا الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ استاد کے پاس حاضر ہوتے وقت یہ تمنا نہیں ہے کہ استاد ایک بڑا عالم فاضل اور مصر کا قاضی ہے تو اس کا شاگرد ہونے کے باعث مجھے کوئی حکومت کا عہدہ مل جائے گا، بلکہ اس بات سے بچنے کے لیے، صرف نیت کو خالص کرنے کے لیے آپ بالکل کنارے پر بیٹھ کر حدیث کا سماع کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یعنی جب محدثین نے آپ کا یہ مقام و مرتبہ دیکھا تو پھر امام ذہبی نے خود فرمایا کہ انہوں نے جن اساتذہ سے حصول علم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے سبب امام نسائی کو اللہ نے بحر العلم مع الفہم والاتقان والبصر، اور فرمایا کہ نقد الرجال میں، حسن و تالیف میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے اساتذہ سے حجاز، مصر، عراق، جزیرہ، شام، ثغور، اور یہاں تک کہ مصر کے اساتذہ اور اکابرین سے آپ نے علم حدیث میں استفادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ وقت سمٹ گیا تو اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں ذرا علامہ صاحب خاص طور پر تلامذہ پہ آپ ضرور بات کیجیے گا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رواں ہیں ان پہ خاص طور پہ آپ بات کیجیے گا، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ایکسپلور ہونا چاہیے گفتگو میں، کہ یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ترین کام کے لیے ان ہستیوں کو خاص طور پر چنتا ہے، ما فوق العقل صلاحیتیں ان کو عطا بھی کر دیتا ہے، یعنی ان کا ورع دیکھیں تو کمال، ان کا تقوی دیکھیں تو کمال، ان کی عبادات دیکھیں تو کمال، پھر خاص طور پہ ظاہر ہے آج تو جو ہے اپنا کمپیوٹر ایج میں جی رہے ہیں نا، یہ ایرا تو کچھ اور ہی ہے، اس ایرا میں تو ظاہر ہے یہ چیزیں، یہ فیسلٹیز تھیں نہیں، تو وہاں تو صرف ایک بات تھی کہ جو انسان کا دماغ ہے، انسان کا برین ہے، وہی اس کا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، اور جو اس میں فیڈ ہو گیا وہی جو ہے اپنا کرتاس پہ منتقل ہونا ہے۔ تو حفظ و اتقان کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب المعروف امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک علمی اور عبقری شخصیت کے مالک ہیں، اور اپنے فہم، اپنے ورع، اپنے اتقان، اپنے نظر اور اسی طرح حسن تالیف
اور بصر کی بنا پر، نقد رجال کی بنا پر وہ مقام اور مرتبہ ان کو حاصل ہوا کہ علامہ ذہبی جیسی شخصیت جو ہر ایک کے بارے میں کوئی مطلب اسٹریٹ اوے کوئی بہت بڑا لقب یا ان کے فضائل بیان کرنا نہیں شروع کر دیتے، امام ذہبی جیسی شخصیت وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَانَ مِن بُحُورِ الْعِلْم، کہ یہ علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے۔ اور پھر آگے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيرٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ، کہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کا ہم مثل کوئی بھی نہیں ہے، ان کی نظیر تک نہیں ہے۔ اور پھر ان کے حفظ کی اگر ہم بات کریں تو یہ حافظ الحدیث ہے، اور حافظ الحدیث کون ہوتا ہے جنید بھائی؟ یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جو حضور جان عالم علیہ السلام کی 1,00,000 سے زائد احادیث کو 1,00,000 سے زائد احادیث کو نہ صرف متون کے ساتھ بلکہ سندن بھی انہوں نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ آج امیجن کریں 1,00,000 احادیث، جی آج یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے بالکل، 1,00,000 احادیث اگر ہوں گی تو وہ حافظ الحدیث جا کے بنیں گے، اور یہ حافظ الحدیث تھے۔ آج ہمارے ہاں جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو درس نظامی کے فارغ طلبہ ہوتے ہیں یا ایون کے جو بڑے شیوخ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ کہیں کہ بہت ہوا 500 1000 یہ اتنی احادیث یاد ہوں گی، لیکن 1,00,000 احادیث یاد ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بیونڈ دی امیجنیشن یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح اور ان کے جو حفظ کا معاملہ تھا، اسی بنا پر حضرت امام ذہبی نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ امام مسلم سے بڑے یہ حافظ ہیں۔ اور بالخصوص اگر آپ کی پریکٹیکل زندگی اور آپ کی پریکٹسنگ بطور آپ کو پریکٹسنگ مسلم اگر دیکھا جائے، آپ کی عملی زندگی کے اعتبار سے جو زہد اور تقوی اور عبادت کا شوق اور ذوق آپ کی ذات کے اندر موجود تھا، وہ اس لیول کا تھا کہ جب آپ سلاطین کے ساتھ سفر کرتے، کسی جنگ میں جاتے تو اس کی مصروفیات میں رہتے، اور رات کے وقت میں، رات کے اوقات میں عبادات میں اپنا وقت صرف کرتے، یعنی دن میں جنگ کر رہے ہیں، دن میں ہے سفر کر رہے ہیں، اور رات میں جو ہے اپنی عبادات اور ریاضات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بالخصوص اگر تقوی اور خوف خدا کی بات کی جائے تو وہی واقعہ جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا ایک خاص پیمانے میں، کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اخلاص تھا، للہیت تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری کوئی بات ہو اور کوئی میرے حوالے سے کوئی نیگیٹو اوپینین لے کے آئے، تو انہوں نے اخبرانہ اور حدثنا کے لفظ استعمال نہ کیا۔ اب ذرا یہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں چاہوں گا، بڑا زبردست واقعہ ہے وہ، بتائیے۔ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اخبرانہ اور حدثنا کے بارے میں بیان کروں کہ اخبرانہ اور حدثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بیان کی، اٹ مینس کہ مجھے بیان کی۔ اب آپ مجھ سے محو گفتگو ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اخبرانی، کہ مجھے جنید بھائی نے یہ بات بیان کی، نام لے کے صحیح۔ تو اب حضرت چونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت اپنے جو شیخ تھے حارث بن مسکین، ان کے پاس جاتے ہیں، اور شیخ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی کوئی نمائندہ ہے، حکومتی کوئی جاسوس ہے، لہٰذا انہوں نے پسند نہ کیا کہ یہ میری ایک مسکنسیپشن پیدا ہو جی مسکنسیپشن تھی کہ یہ سامنے میرے بیٹھے نا، تو انہوں نے ان کو باہر کر دیا۔ تو وہ گیٹ کے پاس بیٹھ، کیونکہ شوق تو تھا حدیث کے سماع کا، علم کے حصول کا شوق تو تھا، تو وہ گیٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے حضرت حارث بن مسکین جو ہے وہ اپنا درس بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اب وہاں وہ گیٹ کے باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں، لیکن جب آگے اس کو نیریٹ کر رہے ہیں، آگے روایت کر رہے ہیں، تو یہ الفاظ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیان کی اخبرنا حدثنا، مجھے بیان کی حارث بن مسکین نے، بلکہ یہ فرمایا کہ قرئ علیہ، کہ حارث بن مسکین کے سامنے یہ حدیث بیان کی، وانا اسمع، اور میں نے یہ سنا، یعنی کسی کو بھی یہ اندازہ، کسی کو بھی یہ گمان نہ ہو کہ مجھ سے یہ خطاب فرما رہے تھے، مجھ سے خطاب نہیں کر رہے تھے، میں نے سن لی تھی، وہ جنرل خطاب تھا، اس کو میں سن رہا، جی اس کو میں سن رہا تھا۔ اچھا، ذرا رواہ کے بارے میں بتائیے، وقت سمجھ گیا۔ بالکل، اگر بالخصوص ان کے ہم روات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بڑی بڑی شخصیات، عبقری شخصیات آپ کے روات میں شامل، بالخصوص اگر ہم بات کریں امام ابو جعفر طحاوی آپ کے راویوں میں شامل، ابو علی نیساپوری آپ کے راویوں میں شامل، اسی طرح ابو بکر احمد بن محمد بن سنی، یہ ایک بڑے عالم اور بڑے بزرگ شخصیت ہے، یہ آپ کے راویوں میں شامل، اسی طرح حسن بن رشید اور محمد بن معاویہ بن احمر الاندلوسی، اور اسی طرح محمد بن موسیٰ المامونی، ابیت بن محمد بن ابیت، اس طرح کئی ایسے شخصیات ہیں جو بڑی بڑی اپنے دور کی اور اپنے عہد کی نامور شخصیات ہیں، وہ آپ کے راویوں میں شامل ہو رہے ہیں اور سنن نسائی اور دیگر کتب کو جو ہے آگے روایت کر رہے ہیں۔ کمال یہ ناظرین، انصاف دیکھیں اور پیمانہ دیکھیں کیا ہے کہ جیسے جیسے مطلب آپ نے پرسیو کیا ویسے ویسے آپ نے ڈیلیور کیا۔
یعنی یہ ایک بہت مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ شخصیت کا ایک بڑا روشن پہلو ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے اندر بخل کسی قسم کا نہیں ہے. جو کچھ بھی وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اساتذہ سے استفادہ کرتے تھے، علمی فیضان، علمی موتی جس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹتے تھے، اسی انداز سے آپ آگے اس کو ٹرانسفر بھی کر دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے صاحب کہ اتنا عظیم ترین کام، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حافظ حدیث آپ تھے، اور اس کا پیمانہ جو اس کے اسٹینڈرڈ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ کم از کم 1,00,000 احادیث راویوں کے ساتھ اور دیگر جو اس کی اسناد ہیں اس کے ساتھ جو ہے یاد ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اور اس کی دلیل بھی پھر علامہ صاحب نے دے دی کہ آج اگر آپ بڑے سے بڑے مطلب محدث کو دیکھیں تو 500,000 احادیث کے بعد جو ہیں پھر ان کا ظاہر حافظہ جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے. لیکن کیا لوگ ہیں صاحب، یقیناً وہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. آگے آپ کو بتائیں گے صاحب کہ جو اہل علم خاص طور پہ اس وقت اور اس کے بعد انہوں نے کس انداز سے آپ کی یعنی مقام اور مرتبے اور آپ کی جو عظمت ہے اس کا اعتراف کیا ہے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق کیا. یہ جتنی بھی رانائیاں ہیں صاحب، جتنی بھی رانائیاں ہیں، جتنی بھی روشنیاں آپ دیکھتے ہیں، جتنا بھی نور آپ دیکھتے ہیں، یہ 18,000 کم و بیش عالمین، اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ سوچ سکتی ہیں سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجہ وجود کائنات ہے. اب کمال یہ ہے صاحب، وہ ہستی جو اس کائنات کا مرکز و محور ہیں، اس ہستی کا ایک انداز، ایک ادا قدرت نے محفوظ کروائی. آپ یہ دیکھیے، ایک قول محفوظ کروایا. اور پھر آپ دیکھیے اس پہ تر یہ کہ اب آپ کے ذہن میں چونکہ ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہستی اب جب سامنے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سے بڑھ کے تو اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں صاحب، اور جو کچھ بھی ہے در مصطفیٰ کا صدقہ ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کی اداؤں، ان کے شمائل، یعنی جو کچھ بھی ہے صاحب اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چند ایک ہستیوں کو منتخب کیا، ان ہستیوں میں سے آج ایک ہستی کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں جنہیں ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو ذرا سوچئے صاحب کہ کتنا عظیم الشان مرتبہ اور کتنا عظیم الشان مقام ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے. اور ظاہر ہے یہ اعتراف ہی آپ کی عظمت کا، اور اس اعتراف کو ذرا جوڑیے اس اعتراف ان تمام اعترافات کے ساتھ جو اس وقت کے اور بعد کے اہل علم افراد نے کیا. لا شبہ جنید بھائی، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو یہ بات ذرا تھوڑا سا اگر ہم اپنے خیال میں لے کر وہی کہ اللہ رب العزت امام نسائی کو کتنا محبوب رکھتا ہوگا کہ امام نسائی رب کے محبوب کے اقوال کو محفوظ وہی دیکھیں نا کیسا. اور پھر یہ ایسے چنیدہ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا کام ان کے ذریعے سے لیا گیا. اور رب ذوالجلال نے اس مادی دنیا کے اندر، اس اسباب کی دنیا میں ان ہستیوں کو سبب بنایا محبوب کائنات کے مبارک فرامین کے جناب. اور پھر اس کے بعد اپنے تقوی، اپنے کردار، اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنا لوہا منوایا. آپ کے معاصرین نے، بعد کے علماء نے جب انہیں خراج تحسین پیش کیا تو ہمیں مختلف انداز نظر آتے ہیں. کبھی انہیں امام المسلمین کا لقب دیا گیا، کبھی آپ کو فن حدیث کے امام کے لقب سے ملقب کیا گیا. کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام دارقطنی سے کئی بار سنا کہ ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو حضرت امام نسائی ہیں وہ اپنے معاصر علماء حدیث میں سب سے مقدم ہے، ان سے بڑا ان کے معاصرین میں کوئی اور نام امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمائے. جنہیں یہ بات ذکر کر رہے ہوں تو پھر بتائیے کہ امام نسائی کا خود اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اسی طرح سے ایک مقام پر حافظ دارقطنی سے یہ پوچھا گیا کہ ابن خزیمہ اور امام نسائی جب کوئی حدیث روایت کریں گے تو آپ کس کو پریورٹی دیں گے، کس کو مقدم کریں گے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نسائی کو مقدم رکھوں گا، اس کو پریورٹی دوں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑے محدث ہیں، اور چونکہ ساتھ جن کا تذکرہ ہے ابن خزیمہ کا، وہ بھی کوئی چھوٹا نام نہیں. تو کہتے ہیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں نسائی پر کسی کو بھی فوقیت نہیں دیتا، یہ تو طے ہے، لیکن ابن خزیمہ بھی بے مثال امام اور پختہ عالم. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے ایک بات نظر آتی ہے، حضرت ابو بکر بن الحداد جو صاحب علم کہلائے، صاحب فضل کہلائے اور صاحب اجتہاد کہلائے. ان کے جملے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. یعنی
امام نسائی پر لوگوں کا اعتماد کتنا تھا. بتائیے. کہتے ہیں دارقطنی کہتے ہیں کہ ابن الحداد جو ہیں وہ کثیر الحدیث بزرگ تھے، لیکن امام نسائی کے علاوہ وہ کسی سے روایت نہیں کرتے تھے. اچھا. امام نسائی کی وہ روایت لیتے تھے اور اس کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں نسائی کی روایت پر راضی ہوں، یہ یعنی امام نسائی میرے اور اللہ کے درمیان حجت ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو خود صاحب علم ہے، جو خود صاحب فضل ہے، جو خود صاحب اجتہاد ہے، وہ آپ کی تحقیق پر کس قدر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان امام نسائی کی تحقیق کو اور ان کی روایت کو حجت کے طور پر کیا کہنے. اور ایک ذرا ایک پہلو اور پھر اس پہ آپ ظاہرہ کنٹینیو کیجئے کہ اسٹوڈنٹس جو آپ کی بارگاہ میں آتے تھے وہ پریفرنس مطلب آپ کو اس لیے دیتے تھے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا صاحب کہ فلاں یونیورسٹی کی اگر ڈگری مل جائے تو بڑی اتھینٹک ہے صاحب، اس کا اپنا ایک معیار ہے، تو آپ کے پاس اس لیے آتے تھے کہ ان کی سند جو ہے وہ آپ کی ضعیف العمری کی وجہ سے اور آپ کے تقوی کو مزید جو ہے وہ عالی ہو جائے. اس سند کو عالی بنانے کے لیے اور اس سند کو اہمیت دینے کے لیے امام نسائی کے پاس لوگوں کا ایک جمع غفیر رہتا اور آپ سے سما کر کے وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے کہ یہ حدیث امام نسائی کے ذریعے سے ہم تک، یعنی آپ کی سند ٹاپ کلاس سند. بالکل بالکل اسی طرح سے. اچھا پھر اس کے گریڈنگ ہے نا، تو امام نسائی پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ 6 صحیح ترین کتابوں میں آپ کی سنن آئی، تو اس گریڈنگ میں بھی آپ اعلیٰ درجے پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ حافظ ابن کثیر نے ایک مقام پر ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ نے امام نسائی کی تعریف کی ہے اور علم حدیث میں آپ کی فضیلت اور آپ کی پیشوائی کو قبول کیا ہے اور اس کی شہادت دی ہے کہ واقعی علم حدیث میں آپ کی فضیلت ہے، آپ پیشوا ہیں، آپ رہنما ہیں اور آپ راہبر ہیں. اسی وجہ سے آپ کو جب فن حدیث کا امام کہا گیا تو ابن کثیر اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی نے آپ کی اس علم میں فضیلت کا انکار نہیں کیا. جہاں پر بھی صاحبان حدیث کی بات ہوئی، محدثین کا تذکرہ ہوا، امام نسائی کا نام آیا. پھر جرح و تعدیل کی بات آئی، امام نسائی نظر آئے. نقد رجال کی بات آئی، امام نسائی وہاں نظر آئے. اور پھر اس کے بعد روایت کو بیان کرنے میں احتیاط کی بات آئی تو وہاں پر بھی ہمیں امام نسائی نظر آتے ہیں، جو آپ کے علمی کمال اور مرتبے کا اظہار تو ہے ہی، لیکن ان پر یہ جو اعتماد اور اعتبار ہے وہ آپ کے تقوی اور آپ کے ورع کی بنیاد. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. بالکل، کہ زبان کتنی ستھری ہوگی جس زبان سے وہ مصطفیٰ کا فرمان بتاتے ہوں گے، کردار کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کردار کی بنیاد پر لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے. بلا شبہ ایسی ہستیاں اور بالخصوص جو ہمیں حضرت احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آ رہے ہیں، ایسی ہستیاں یقیناً ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یگانہ روزگار کہا جاتا ہے اور جنہوں نے اپنا لوہا بنوایا نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آپ دیکھیے کہ آج 1200 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی دیکھیے کہ سنن نسائی پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کی سند کا رسوخ آج بھی قائم ہے. امام نسائی کا کردار اور ان کا اعتماد اور محدثین کا ان پر اتفاق آج بھی اسی طرح سے. اچھا سنن نسائی پہ جا کے ہم بات کرتے ہیں، ظاہر اب تو وہ موقع تو آ گیا بات کرنے کا، لوگوں کو یہ بھی بتائیں صاحب کہ اس کی بیسیکلی تفاصیل کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور جو خاص بات اس پوری گفتگو میں جو بار بار مجھے ہٹ کر رہی تھی کہ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے کہیں ہمیں فرینڈ سرکل اس طرح کا نظر نہیں آتا، کہیں اس طرح کی گیدرنگز اور محافل نظر نہیں آتی، کہیں اس طرح کے چائے کے ڈھابے نظر نہیں آتے، کہیں ویسٹیج آف ٹائم نظر نہیں آتا، کہیں یہ نظر نہیں آتا صاحب کہ مطلب آج ہم اس کام میں پھنس گئے اس کام میں پھنس گئے. یہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ، مشنری ذہن رکھنے والے لوگ، جن کا صبح و شام صرف کام ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اپنا دین کی خدمت کرنی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا پہلو ہے ان کی زندگی کا. اب یہی بات ہے کہ انہوں نے جس مشن کو لیا اس کے لیے پھر اپنے آپ کو وقف کر دیا اور پھر ایسا وقف کیا کہ پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں اور ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں بنی. ان کا شغف، ان کا شوق، ان کا اشتیاق اسی بات کے ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث کی خدمت ہو جائے. اور پھر اس میں انہوں نے جب وقف کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگتا ہے تو پھر ان بارگاہوں سے جب مدد اور نصرت آتی ہے تو پھر تیہ زمانی بھی حاصل ہو جاتی ہے، تیہ مکانی بھی، کہ اتنے اسفار بھی ہیں، ان اسفار میں پھر اتنی تالیفات بھی ہیں، پھر ان تالیفات کے ساتھ کلام کی کثرت بھی ہے. یہ ساری کی ساری من جانب اللہ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، میں ڈاکٹر صاحب جب اس طرح کی ہستیوں کو پڑھتا ہوں تو ایک خاص طور پر میں کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں صاحب کچھ اشغال تو نظر آئیں ان کے، کچھ ان کے مشاغل تو نظر آئیں، کچھ نظر تو آئے صاحب کہ انہوں نے کوئی غیر نصابی سرگرمیاں جسے آپ کہتے ہیں، کچھ مطلب دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کچھ اور ایسا کچھ نظر ہی نہیں آتا.
یعنی انتہائی پریسائز اور انتہائی کمپیکٹ قسم کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف مشن ہی کے دائرے کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آئیے ذرا ان کی شاہکار تصنیف سنن نسائی اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, اس کی تفصیل لوگوں کو بتائیے صاحب. سیاستہ میں ظاہر ہے مطلب ایک چمکتی ہوئی مطلب کتاب کہ جو رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی, بتائیے. جنید بھائی, صحاح ستہ حدیث کی بڑی 6 معتبر کتابوں میں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی اور امام ابو داود کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن نسائی کا ہے. اور جب آپ اصول حدیث میں کتب احادیث کے مراتب کو بیان کرتے ہیں تو بخاری اور مسلم کے بعد طبقہ ثانیہ میں ہمارے محدثین سنن نسائی کو رکھتے ہیں. اور میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتب احادیث میں ایک اصطلاح تو جوامع کی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ کتب وہ ہیں جن میں 8 میجر چیپٹرز کے تحت باقاعدہ احادیث کو رقم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سنن دراصل حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں التی تجمع احادیث الاحکام المرفوعہ مرتبتاً علی ابواب الفقہ. حدیث کی وہ کتاب جسے کسی محدث نے اسلامی احکام کے اعتبار سے فقہی ترتیب پر احادیث مرفوعہ کے ساتھ جمع کیا ہو, ایسی حدیث کی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے. یعنی یہ مشکل ترین کام ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عملی طور پر جب اسلامی احکام اور فقہی احکام میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ کس طرح مرتب ہوں گی, تو اس کے لیے آپ کو سنن نسائی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یعنی سنن ابن ماجہ کی طرف جانا. مثلا اگر آپ امام بخاری یا دیگر محدثین کو دیکھیں تو وہاں تو کیف کان بدء الوحی اور کتاب الایمان اور کتاب العلم سے آغاز ہو رہا ہے, لیکن سنن کا آغاز آپ دیکھیں گے کتاب الطہارہ. یہاں پر ابتدا میں وضو اور غسل کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. گویا کہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ذریعے سے احادیث کے ذریعے سے فقہ کو جاننا چاہتے ہیں تو امام نسائی اور دیگر محدثین کی سنن کا مطالعہ کریں. یہ آسان ترین اس کی تشریح ہے. یہ آسان بات ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس بات کا اہتمام کیا وہ یہ کہ آپ نے اس کتاب میں اکثر احادیث جو ذکر کی ہیں, اگرچہ آپ کا اپنا فرمان تو یہ ہے کہ السنن صحیح کلہ, کہ اس میں تمام تر احادیث صحیح ہیں, لیکن اکثر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اکثر تعداد صحیح احادیث کی ہے. بعض روایات وہ ہیں جو ضعیف بھی ہیں. اسی لیے جب ہمارے محدثین جرح و تعدیل کے علم کی طرف آگے بڑھتے ہیں, احوال راوی اور مروی پر بحث کرتے ہیں اور جرح و تعدیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وہ احادیث کو مرتب کرتے ہیں, تو نتیجہ سامنے یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ حضرت امام نسائی کی کتاب میں احادیث کی ایک قسم تو وہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, دوسری کیٹیگری وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں تو نہیں لیکن ان کے شرائط کے مطابق ہیں, اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں خود امام نسائی نے ان کا یعنی اخراج کیا ہے لیکن اس میں کوئی علت تھی, کوئی ذوف موجود تھا تو آپ نے اس کو وہاں پر بیان کر دیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں جس طرح پہلے بھی بیان کیا گیا کہ آپ حافظ الحدیث ہیں جن کو متنن سندن جرحن تعدیلن 1 لاکھ سے زائد احادیث یاد ہیں, اور 1 لاکھ احادیث میں سے آپ نے 5761 احادیث کا انتخاب کیا. ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ فقہ شافعی کی جو سب سے بڑی کتاب امام بیہقی کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ سنن کبریٰ ہے. اچھا ٹھیک ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 12 سے 13 جلدوں میں سنن کبریٰ آج موجود ہے جس میں آپ نے فقہی ترتیب پر احادیث کو مرتب کیا, اور مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے تقریباً اس کی 2 جلدوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو امام نسائی سے فلسطین کے امام اور امیر نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب مرتب کر دی ہے, میرے لیے اس کو سنن کبریٰ کو ذرا صغریٰ کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب سنن کبریٰ کو صغریٰ کیا تو وہ سنن نسائی کہلاتی ہے. اوکے, وہ سنن نسائی کہلاتی ہے. اور آپ علیہ رحمہ کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا ہے احکام کی احادیث کے مطابق. نمبر 2, جتنے رجال ہیں وہ ثقہ ہیں, عدول ہیں, عادل ہیں. نمبر 3, بخاری جتنے راوی ہیں وہ سب ثقہ ہیں. پھر نمبر 3 یہ کہ آپ امام بخاری کی طرز پر احادیث کو مکرر آپ یعنی جس باب میں جس حدیث کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ اسے مختلف اسانید کے ساتھ دوبارہ لکھنا پڑے, آپ دوبارہ لکھتے ہیں لیکن اس کو بیان کیا ریپیٹ کرتے ہیں لیکن طرز استدلال مختلف ہوتا ہے. اچھا, طرز اور مسئلے کا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ مختلف وہاں نقل کرتے ہیں. پھر ایک سب سے اہم بات جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر محدثین سے ممتاز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ تکلم علی الاحادیث وعل علیہا, آپ صرف حدیث کے
متن پر بات نہیں کرتے بلکہ آپ اس میں خصوصی طور پر جو اس میں بعض علل یا ذوف اس کے اندر بیان ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا. اس میں ایک اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک حدیث اگر مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ ذکر ہوئی ہے تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو اختلاف الفاظ کے ساتھ تمام طرق کے ساتھ آپ ایک مقام پر جمع فرما دیتے ہیں. طرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حدیث محدث روایت کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنی اسناد ہوتی ہیں تو جب اسناد میں راویوں کے نام بدلنا شروع ہوتے ہیں تو اگرچہ متن ایک ہی ہو لیکن چین آف دا نیریٹرز، چین آف روات اور یعنی محدثین اگر چینج ہونا شروع ہو جائے، سلسلہ روات اور راویوں کا طریقہ اگر بدل جائے تو اگرچہ متن ایک ہی ہو لیکن ان کو احادیث کے مختلف طرق سے تعبیر کیا جاتا ہے. مطلب وہ اسناد جو مختلف طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہیں. اچھا ایک اور جو بڑا ہمارے یہاں آج ڈسکس ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ اور مطلب یہ ویسے یہ کیا ہے بیسیکلی جنید بھائی؟ ہوتا یہ بھی سنن نسائی کے جی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض محدثین کسی ایک ہی حدیث کو اگرچہ اس کے راوی مختلف ہوں انہیں مختلف احادیث بطور نمبر شمار کر لیتے ہیں. بعض محدثین اگر متن ایک ہی ہے تو اس کو ایک ہی حدیث شمار کرتے ہیں اگرچہ وہ مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے مختلف نسخے بھی مروی ہوتے ہیں. جس طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف راویوں کا ذکر کیا گیا تو اب دور جدید میں جب دارالکتب العلمیہ بیروت سے یا ایجپٹ سے یا مختلف عرب کنٹری سے جب احادیث کی کتب چھپتی ہیں ان میں مختلف محققین جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ اب اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ الگ کرتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ کتابیں جو دارالکتب العلمیہ یا مصریہ سے اب شائع ہو رہی ہیں تو انہوں نے ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ الگ کر دی ہے لیکن اس میں ممکن ہے کہ مختلف نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے محدثین کی احادیث کی کتب کی تعداد میں ان کی جو احادیث ہیں ان کی تعداد میں اختلاف پایا جائے. ایک بات میں اس میں اور یہ عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ ایک حدیث سند غریب سے مرفوعاً مروی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ سند مشہور کے لحاظ سے وہ حدیث موقوف ہے اور اس کا انقطاع صحابہ پر جا کر ہو رہا ہے. تو آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس طریق سے غریب ہے اور اس طریق سے یہ حدیث مرفوع ہے اور اس طریق سے یہ حدیث موقوف ہے. بعض اوقات اگر حدیث کے متن میں اضطراب پایا جاتا ہے یعنی اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ راوی ایک حدیث کے متن کو دوسرے حدیث کے متن میں ملا دیتا ہے تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس حدیث کے متن کو مختلف اعتبارات سے بیان کر کے اس کے اضطراب کو واضح کر دیتے ہیں. اور اگر کسی بات کو کسی راوی نے موصولاً ذکر کیا لیکن حقیقتاً اس یعنی سند کے اندر بریک اپ ہوتا ہے ارسال یا انقطاع ہوتا ہے تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہ رحمتوں آمین اور ان کے صدقے ظاہر ہم پر اپنا کرم فرمائے. کیا 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 کام مطلب عظیم ترین شاہکار ہیں یہ سارے کام. آخری میں فائنلی یہ آپ کے عقائد کے بارے میں ضرور بتائیے کہ آپ کے عقائد جو خاص طور پہ جو خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا اس پہ آپ کے عقائد کیا تھے اور پھر ظاہر ہے صرف سنن نسائی پہ آپ نے کام نہیں کیا بلکہ دیگر آپ کی تصانیف بھی ہیں جو یقیناً رہتی دنیا تک ایک شاہکار ہے اس کے بارے میں بتائیے. جنید بھائی شروع اسلام سے مختلف انداز میں فکری اعتقادی نظریاتی حملے جو ہے وہ اسلام پر ہوتے رہے. کبھی خوارج کی صورت میں فتنے نکلے کبھی معتزلہ کی صورت میں اسی طرح کبھی باغی ختم نبوت کی صورت میں کذاب نکلے اسی طرح جبریہ قدریہ یہ وہ فتنے تھے کہ جو کہا جائے کہ روز اول سے اسلام کے خلاف نکلتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے چونکہ دین اسلام کو محفوظ رکھنا ہے تو ان کی سرکوبی کے لیے ان کے قلع کما کے لیے بھی ایسے نفوس قدسیہ کو بھیجا کہ جو اپنے اپنے ادوار میں ان کی سرکوبی کرتے رہے. چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں چاہے وہ عبداللہ ابن مبارک ہوں چاہے وہ امام نسائی ہوں کہ امام نسائی کے دور میں بھی ایسے فتنے تھے کہ جو دین اسلام کے خلاف نظریات کو پروپوگیٹ کر رہے تھے. بالخصوص اگر ہم خلق قرآن کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو یہ وہ مسئلہ ہے جو معتزلہ نے ایک اپنی فکر کو لوگوں میں عام کرنا شروع کیا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرح اس کی دیگر صفات کی طرح یہ قدیم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چونکہ یہ نظریہ جو ہے وہ مین اسٹریم اسلام جو ہے اس سے منحرف تھا اور ایک غلط اس کا جو ہے وہ نظریہ تھا متصادم نظریہ تھا جی متصادم نظریہ تھا. تو اس کی سرکوبی کے لیے مختلف علماء نے مختلف ائمہ نے اپنی جانب تک
پیش کی ہیں. اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں. اور بالخصوص امام نسائی کی اگر ہم بات کریں تو امام نسائی نے بھی خلق قرآن کے مسئلے کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کر دی کہ اللہ پاک کا کلام، اس کی صفت یہ قدیم ہے جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو مخلوق کہتا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ پاک کی تخلیق قرار دیتا ہے، تو وہ خطا پر ہے اور اس کی تکفیر آپ نے بیان فرمائی. جیسے عبداللہ ابن مبارک نے جب اس کی تکفیر کی تو پھر آپ نے اس کی تصدیق بھی کی. تو اس طرح اور بہت سارے اس طرح کے جو باطل نظریات تھا ان کا رد کیا. اسی طرح جو جبریہ اور قدریہ فرقے تھے، یعنی جو تقدیر الہی ہے، جس میں اہل سنت و جماعت کا وہی نظریہ اور عقیدہ جو صحابہ کا تھا، جو حضور نے پیش کیا نظریہ اور عقیدہ وہی تھا، تو جبریہ اور قدریہ جب یہ باطل نظریات کے ساتھ آئے تو امام نسائی نے اس کا رد فرمایا. اسی طرح بالخصوص اس دور میں جب اموی خلیفہ آئے اور مختلف جو کج فہمی اور کج فکری کے نظریات جو ہے وہ لوگوں میں عام ہوئے، تو آپ نے فضائل صحابہ بیان کیے اور مشاجرات صحابہ کے حوالے سے بالخصوص اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے کف لسان کا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا، وہ اختیار آپ نے بیان فرمایا. اور بالخصوص یعنی آپ کا مشرب جو ہے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ مشاجرات صحابہ پر، یعنی کسی بھی قسم کا اگر کوئی کانفلکٹ ہے جو کہ ایک ہیلدی کانفلکٹ ہے واٹس ایور، تو وہ اس پہ آپ نے خاموشی کا آپ کا مشرب تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ اس میں آپ نے خاموشی اختیار. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں جاری ہو گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، پتہ نہیں کیوں میرا من کرتا ہے اس موضوع پہ 2-4 جملے اور ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آج سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے فتنہ اگر مطلب بپا ہے اس وقت اس معاشرے کے اندر، تو یہ کانفلکٹس کو اٹھا کر ہے کہ جس پر مطلب جو ہے یقیناً بروز محشر ہم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اس کو اتنی ہائپ ہم نے دے دی ہے، اتنی ہائپ دے دی ہے صاحب کہ مجھے تو اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ ہم کہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ خاموشی اختیار کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں چاہوں گا ضمناً عرض کروں کہ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے کانفلکٹس کو پرووک کرتے ہیں، ابھارتے ہیں اور لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، اب ان کے فالوورز اور ان کو دیکھ لیں ان کی عملی حیثیت کتنی ہے. اللہ، یعنی کتنے زیادہ وہ پریکٹسنگ مسلم. آپ کو پریکٹسنگ مسلم وہ نہیں ملیں گے، وہ انہی جو ہے وہ باریکیوں میں لگے رہیں گے، یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کیا. تو لیکن اس کی تباہی پتہ کیا ہوئی ہے؟ تباہی یہ ہوئی ہے کہ ایک عام مسلمان جو ظاہر اب کتب نہیں پڑھ رہا نا، وہ تو صاحب فیس بک کے اوپر ہے، وہ ایکسپلور کر رہا ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر ایکسپلور کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک ویڈیو آ گیا، وہ تماش بین بنا ہوا ہے بنیادی طور پہ، اور وہ تماشا سن رہا ہے روز، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا محالہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ بالکل ایسی، کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کو ایک عام انسان کی حیثیت سے پیش کیا. معاذ اللہ. لیکن اگین امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس میں خاموشی اختیار کرنے جو مقام ان کو مرتبہ اللہ پاک نے دیا ہے وہ بہت ہی ورا ہے، فہم سے بہت اعلیٰ ہے. اچھا، دوسری بات بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ مولا علی کے فضائل آپ نے بیان فرمائے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے جب لوگوں کے درمیان ایک منفی بات آ گئی تو آپ نے برسر منبر آپ نے مولا علی کے فضائل بیان کیے. باقاعدہ طور پر اس پہ کتاب آپ نے تصنیف فرمائی خصائص علی کے نام سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نسائی اہل بیت کے چاہنے والے، حب اہل بیت ان کے اندر رچا بسا ہوا تھا. اور آخر میں جب تصانیف کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ صاحب کتب کثیرہ ہیں، اور بالخصوص اگر آپ کے ریاضت اور جہد اور آپ کے جو جہادی اسفار تھے اگر ان کے علاوہ ہم بات کریں تو آپ کی تصانیف اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں چند کا نام میں چاہوں گا ذکر کروں. جیسے السنن الکبریٰ ہے، المجتبیٰ ہے، خصائص علی ہے، مسند علی ہے. اسی طرح کتاب التمییز ہے، کتاب المدلسین ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے تدلیس کی ان کے حوالے سے کتاب ہے. کتاب الضعفاء ہے، کتاب الاخوہ ہے. اسی طرح مسند منصور ہے. اسی طرح اسماء الروات ہے، مناسک حج سمیت مختلف اور کتب جو آپ نے اپنی حیات میں تصنیف فرمائی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت بڑی کمال گفتگو ہوئی، اس دعا کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. پریسائزلی ناظرین صرف ایک جملہ، بہت آج یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا فتنہ و فساد جو ہے وہ آپ کو چاروں طرف بپا نظر آئے گا، اور آئی ڈونٹ نو آپ کس نہج پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے میں اس وقت انڈیویجولی آپ سب سے مخاطب ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ اس دور کے اندر اگر آپ اپنے دامن کو بچا کے
اور بہت آسانی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کریں تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے صاحب کہ ان جزیات میں نہ الجھیے جس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. ہاں اس بات میں ضرور آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا مسلم بننے کے لیے آپ پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے اگر ہم اس کو ہی صحیح طور سے تھام لیں صاحب اور اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ کل بروز محشر اللہ کا کرم بھی ہوگا اور سرکار کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. کتاب الشفا حصول علم میں رکاوٹ کو ختم کرنا. آپ کو بتلاتے ہیں جو شخص حصول علم میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہو وہ حسب توفیق صدقہ دے اور رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی 21 بار پڑھ کر اپنے دل پر دم کرے. حصول علم میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کی نجات اسی میں ہے جو تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں ان کی دل و جان سے تصدیق کی جائے اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آپ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود, ہم یہاں موجود. اب مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا اپنی روح سے اپنے قلب سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.